السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، آج کا 15واں درس سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری صورت، اور استاد محترم جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد فیض شاد صاحب آج آگاہی فرمائیں گے سورہ مریم کے حوالہ جات کے حوالے سے، آیت نمبر 23 سے 33، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا قوم سے خطاب۔ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے اور اپنے باپ کے بیٹے تھے۔ تو میں گزارش کروں گا استاد محترم سے کہ اس کے اوپر قرآن سے روشنی فرمائیں۔ جناب استاد محترم، پلیز سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 فروری ہے، سن ہے 2023 اور دن ہے منگل کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین سامعین، السلام علیکم۔ سورہ العمران جو کہ قرآن کریم کی تیسری صورت ہے، آج اس کا 15واں درس ہے۔ تو سامعین کرام، اس درس میں سورہ مریم کے حوالہ جات پیش کیے جائیں گے جو کہ اس موضوع کے متعلقہ ہیں۔ سورہ مریم 19/23 سے لے کے 19/33 تک ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کی وضاحت کی جائے۔ اس میں جو موضوع آئیں گے وہ آئے گا حضرت مسیح کا قوم سے خطاب۔ دوسرا موضوع آئے گا کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ حضرت یعقوب کے پوتے اور اپنے باپ کے بیٹے تھے۔ تو ہم آتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 23 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًّا مَنسِيًّا۔ 19/23۔ پھر حمل کے اس عرصہ کے بعد جو وضع حمل کے لیے مقرر ہے، مریم کو درد ذی کی بے قراری کھجور کی شاخ کی طرف لے آئی۔ اس نے شدت درد میں کہا، کاش میں اس جانکاں تکلیف سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ سامعین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اگر بقول کسی حضرت مریم کا حاملہ ہونا قانون مشیت کا محتاج نہیں تھا، تو وضع حمل کیوں قانون مشیت کا محتاج ہوا؟ کیوں نہ وضع حمل مکھن سے بال نکلنے کا مصداق ہوا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح حضرت مسیح کا وضع حمل اللہ تعالیٰ کے قانون جاریہ کے مطابق ہوا، اسی طرح قرار حمل بھی قانون مشیت کے عین مطابق ہی ہوا تھا۔ حضرت مریم چونکہ پلوٹھی حاملہ تھی، اس لیے قانون جاریہ کے مطابق پہلا وضع حمل پوری شدت درد ہی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ چنانچہ جب آپ کی بے قراری کی خبر آپ کے کفیل حضرت زکریا کو ہوئی تو آپ نے شفقت بزرگانہ کے مطابق بالا خانہ کے نیچے سے تسکین و تسلی اور ضروری
ہدایات کے الفاظ میں کہلا بھیجا۔ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، 19/24۔ پھر مریم کے اظہار اضطراب پر آپ کے کفیل زکریا نے نیچے سے کہلا بھیجا کہ غم نہ کر، اللہ تحزنی، غم نہ کر، تو جانتی ہے کہ تیری رہائش گاہ کے نیچے تیرے پروردگار نے چشمہ جاری کر رکھا ہے، اگر پیاس ہو تو تازہ پانی منگا کر پینا۔ وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، 19/25۔ اور کھجور کا درخت تیرے گھر میں ہے اور تو کھجور کی شاخ کو اپنی طرف ہلاتی ہے تو وہ تجھ پر تازہ کھجوریں گراتی ہے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ شدت درد کے عالم میں کھجور سے کھجوریں جھاڑنے کو نہیں کہا گیا، بلکہ ان الفاظ میں مریم کو کھجوریں کھانے کی ترغیب دی گئی ہے اور دایا وغیرہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ درد ذے کی شدت کو کم کرنے کے لیے تازہ کھجوریں کھلائی جائیں جو گرم بھی ہوتی ہیں اور ملین بھی ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں حزی تا رتبن جنیہ کے الفاظ وضع حمل سے متعلقہ وقتی ہدایات ہیں۔ اگلی آیت میں پھر تاکید کی گئی ہے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، 19/26۔ پھر وضع حمل کے بعد بھی تو تازہ کھجوریں کھانا اور چشمہ کا تازہ پانی پینا اور بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا، لیکن زچگی کے ایام میں زیادہ تر باتیں نہ کرنا۔ جب تو کسی کو آتا دیکھے تو اشارہ سے کہہ دینا، میں نے رحمان کے ہاں منت مانی ہے کہ آج کسی سے کلام نہ کروں گی، تاکہ زیادہ باتوں کے ساتھ تیری صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ آیت بالا میں زچگی کی حالت سے متعلقہ ہدایات دی گئی ہیں جن سے کسی بھی صاحب عقل و دانش کو انکار نہیں، اگرچہ کفیل و نگران کی طرف سے وضع حمل سے بہت پہلے بھی حاملہ کو مذکورہ ہدایات دی جا چکی ہوتی ہیں، لیکن زچہ کے لیے بر وقت یاد دہانی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اب آتا ہے حضرت مسیح کا قوم سے خطاب۔ واضح رہے کہ حضرت مسیح قانون مشیت کے مطابق ہی پیدا ہوئے، ماں کا دودھ پیا، بڑے اور جوان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئی کے مطابق نبی ہوئے، کتاب ملی، معاشرہ کی برائیوں اور بڑے عقیدوں کے خلاف تبلیغ شروع کی، ماں اپنے بیٹے کو سواری پر سوار کر کے قوم کے پاس لائیں، قوم جن عقائد و اعمال کو صحیح خیال کرتی چلی آ رہی تھی، حضرت مسیح نے انہیں غلط قرار دے دیا۔ اس پر قوم نے مریم کو کہا کہ تو یہ بیٹا ایک عجیب چیز لائی ہے جس نے جملہ نظریات کو باطل قرار دے دیا ہے۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ پھر جب مسیح نبی ہوئے تو مریم انہیں اپنی قوم کے غلط عقائد کی تردید کی تبلیغ کے لیے سوار کر کے قوم کے پاس لائیں، تو انہوں نے مسیح سے جب اپنے عقائد کی تردید سنی تو کہا، اے مریم، تو یہ بیٹا عجیب چیز لائی ہے جو ہمارے عقائد کی جملہ عمارتوں کو یکسر منہدم کر رہا ہے۔
یا اخت ہارون ما کانا ابو کمرا آ سوئم و ما کانت امو کے بگیا 19/28۔ انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں مروجہ عقائد کی باغی تھی، وہ دونوں باغی اور مخالف نہیں تھے۔ تو نے بیٹے کو ایسی تعلیم دے کر معاشرہ کی بغاوت کیوں کی ہے؟ سامعین کرام، اس میں ایک لفظ ہے تحملہ کا یہ معنی غلط ہے کہ مریم شیر خوار مسیح کو گود میں اٹھا کر لے گئیں۔ صحیح معنی یہ ہے کہ جب حضرت مسیح صاحب نبوت ہوئے تو انہیں تبلیغ کے لیے سوار کر کے قوم کے پاس لائیں۔ تحملہ کے مادہ ہے میم حمل کا معنی سوار کرنا خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ لِتَحْمِلَهُمْ 9/92، تاکہ تو انہیں سوار کرے۔ یہاں یہ الفاظ محذوف ہے۔ اذ سمعوا کلامہ قالوا یا مریم، یہ چیز جو ہے یہ حذف ہے، لکھی نہیں گئی۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب انہوں نے مسیح کا کلام سنا تو کہا اے مریم۔ اہل روایات نے اس آیت کا یہ مفہوم لیا ہے کہ قوم نے کہا نہ تیرا باپ ہی برا آدمی تھا نہ ہی تیری ماں ہی بدکارہ عورت تھی، تو حرام کاری کر کے یہ نجائز بیٹا کہاں سے لے آئی ہے۔ آیت بالا کا یہ مفہوم مطلقاً غلط ہے، کیونکہ بغیہ کا معنی صرف بدکار نہیں بلکہ معاشرہ کے قانون کی باغی بھی ہے۔ یہ لفظ جنسی بغاوت کے علاوہ قانونی بغاوت کے لیے بھی آتا ہے۔ چنانچہ ملک کے قانون کی مخالفت کرنے والے کو باغی کہا جاتا ہے، حالانکہ قانون کے باغی کا بدکار ہونا ضروری نہیں۔ چنانچہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو قوم نے اپنے معاشرہ کے قانون کا باغی قرار دیا تھا، زناکار نہیں کہا تھا، جیسے کہ مریم کے دلائے ہوئے حضرت مسیح کے جواب سے ظاہر ہے کہ قوم کا اعتراض معاشرہ کے راسخ عقائد و نظریات کی بغاوت ہے۔ اگلی آیت مجیدہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مریم نے قوم کے مذکورہ بالا اعتراض کا جواب خود نہ دیا بلکہ مسیح کی طرف اشارہ کر کے قوم سے کہا کہ اس سے جواب سنو۔ چنانچہ حضرت مسیح نے قوم کے اعتراض کے جواب میں اپنی نبوت اور عطائے کتاب کا اعلان کر کے یہ ثبوت پیش کیا کہ میں تمہارے عقائد و نظریات کی تردید از خود نہیں کر رہا بلکہ مجھے خلعت نبوت سے نوازا گیا ہے، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل کی روح سے کہتا ہوں۔ اب اگر قوم کا اعتراض بقول روایات حضرت مسیح کی پیدائش کے متعلق ہوتا تو یہ کیا عجیب یہ کیا عجیب چیز لائی ہے، یعنی بے باپ کا بیٹا، ناجائز بیٹا، تو حضرت مسیح کو اس سوال کا یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ میں اپنی ماں کے ہاں معجزانہ طور پر بلا باپ پیدا ہوا ہوں، میری ماں 100% پاک باز ہے، لیکن انہوں نے ماں کی بریت کا اعلان کرنے کی بجائے کیا جواب دیا؟ حضرت مریم نے حضرت مسیح کی طرف اشارہ کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ قوم کے اعتراض کے جواب میں مریم نے مسیح کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا ہم بڑے بڑے عالم اس سے کیا کلام کریں جو ابھی کل کا بچہ ہے۔ سامعین کرام، اس میں لفظ آیا ہے فی المہد صبیہ کہ الفاظ محاورہ کے طور پر آئے ہیں،
ان سے مراد گود کا بچہ نہیں، کیونکہ گود کے بچے کو نہ کتاب دی جاتی ہے اور نہ اس پر صلاۃ و زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن مسیح سلام علیہ نے کہا، جواب دیا، کالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنتو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ 19/30 اور 31۔ مسیح سلام اللہ نے فرمایا، بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے بابرکت ٹھہرایا ہے، یعنی میں ایک بابرکت قانون لے کر آیا ہوں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں صلاۃ قائم کروں اور زکوٰۃ دیتا رہوں۔ سامعین کرام، غور کیا آپ نے، کیا اس جواب کے مطابق حضرت مسیح دودھ پیتے بچے تھے؟ کیا انہیں شیر خارگی کے عالم میں کتاب و نبوت مل چکی تھی؟ کیا آپ نے شیر خارگی کے عالم میں معاذ اللہ جھوٹ بولا تھا کہ مجھے کتاب دی گئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس وقت حضرت مسیح دودھ پیتے بچے ہی تھے اور نہ آپ نے جھوٹ بولا تھا، آپ جوان ہو چکے تھے، آپ کو کتاب و نبوت مل چکی تھی، آپ پر صلاۃ و زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی۔ اگلی آیت مجیدہ میں حضرت مسیح سلام اللہ نے فرمایا، وَبَرًّا بِوَالِدَاتِی وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا۔ 19/32۔ اور میں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں، مجھے اللہ نے سرکش اور بدنہاد نہیں ٹھہرایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ یَوْمَ وُلِدتُ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا۔ 19/33۔ مجھ پر اس دن بھی سلام تھا جب میں پیدا ہوا، اس دن بھی سلام ہوگا جب میں مروں گا، اور اس دن بھی سلام ہوگا جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سامعین کرام، آیات بالا سے مزید ثابت ہوتا ہے کہ آپ اس جواب کے وقت دودھ پیتے گود کے بچے نہیں تھے، بلکہ ایسے جوان تھے کہ جب بیٹے پر ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، صرف ماں زندہ تھی، ورنہ برم بوالداتی کی بجائے برم بوالدیہ آتا۔ عام مفسرین کو دھوکہ قوم کے بڑے بڑے علماء کے جواب سے لگتا ہے، جو انہوں نے کہا تھا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اتنے بڑے بڑے علماء اس سے کیا کلام کریں جو ابھی کل کا بچہ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی اصطلاح ہے جیسے ہمارے معاشرے میں جب کسی بڑے بوڑھے کو کسی نوجوان کے مقابلے میں لایا جائے تو وہ کہتا ہے، اس کل کے بچے کے ساتھ بحث و تمیز کرنا میری توہین ہے، جس کے ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے۔ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ حضرت یعقوب کے پوتے، اپنے باپ کے بیٹے تھے۔ بے باپ کا تو اہل عقل و دانش کے نزدیک سوال تک ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے متعلق اصل جھگڑا آپ کو شریک الوہیت کرنے کا ہے۔ نصارہ نے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا کر شریک الوہیت ٹھہرا لیا، اور اس طرح جب اللہ کو ان کا باپ ٹھہرا لیا گیا تو اصل باپ کا تصور گم کرنے کے لیے آپ کو معاذ اللہ کنواری مریم کا بیٹا ظاہر کیا، حالانکہ قرآن کریم کی روح سے آپ حضرات نوح، ابراہیم، داؤد کی نسل سے ان کے دور کے پوتے پر پوتے تھے، جیسے کہ سورہ الانعام میں آیا ہے،
वमिन ज़ुर्रिय्यातिही दाऊदा सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम। 6/84 से लेके 87 तक। और नूह की ज़ुर्रियत में से थे दाऊद सलामुल्लाह, सुलेमान सलामुल्लाह, अयूब सलामुल्लाह, यूसुफ सलामुल्लाह, मूसा सलामुल्लाह और हारून सलामुल्लाह। और इस तरह हम मोहसिनीन को जज़ा देते हैं। और ज़िक्रिया, याह्या और ईसा सलामुल्लाह और इलियास सब सालिहीन में से थे, उनके बाप और बेटे। इन आयत करीमात से साबित होता है कि हज़रत मसीह समेत जुमला अंबिया के अलग अलग बाप थे और हज़रत ईसा समेत मज़कूरा बाला सब नबी हज़रत नूह के बाद हज़रत दाऊद की औलाद थे। नहीं, सूरह अल इमरान में हज़रत मसीह के मतलब बेतसरीह ऐलान किया गया है, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसले आदमा 3/59। बेशक इस ईसा का हाल नौए आदम के हाल जैसा है, यानी हज़रत मसीह नौए आदम से अलग किस्म की मखलूक नहीं थे। जिस तरह जुमला नौए आदम का कोई फ़र्द बग़ैर बाप के नहीं है, इसी तरह हज़रत मसीह भी बग़ैर बाप के नहीं थे। इस आयत मजीदा 3/59 की तफसीर मा तफसीर कुन फ़यकून अपने मकाम सिलसिला दर्स की सूरह अल इमरान की आयत नंबर 3/59 और 60 के मुताबिक आगे आ रही है। आज के दर्स में इतना ही और इंशाअल्लाह इससे आगे हम कल के दर्स में बयान करेंगे। वमा अलैना इल्ला बलाग फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। खातिन हज़रात, इसी के साथ ही आज का 15वां दर्स सूरह आले इमरान का अपने इख्तिताम को पहुंचा। जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा नए दर्स में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।